الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا فرمان پڑھا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا گناہ کہ آدمی کسی کے اوپر بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے، بغیر کسی وجہ سے بدگمانی کرے. اور یہ بدگمانی آدمی کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے. آیت کریمہ میں دوسرے گناہ کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی کی اندرونی حالت میں جاسوسی کرے، اس کی توڑ میں لگے یا کسی کی زندگی کے حالات کی توڑ میں لگے، اس کی جاسوسی کرے. شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں دوسرے درجے کا گناہ بیان کیا. اور تیسرا وہ گناہ، مجھے اس وقت ان 2 گناہ کے متعلق کچھ باتیں عرض نہیں کرنی ہے. تیسرا وہ گناہ جس کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے وہ غیبت کا گناہ ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر غیبت کا جو گناہ ہے وہ تیز دھند ہوا کی طرح چل رہا ہے، پھیل رہا ہے. لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں. آج کل
ہمارے مسلمان غیبت کا جو مفہوم بتلا رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کی برائی کرے، بس پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے، یہاں تک اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، یہ نہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے اور ایک روایت کے حوالے سے آپ کو بتلاؤں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت کیا چیز ہے، غیبت کا مطلب کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت کیا چیز ہے۔ یا تو بعض روایتوں کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے پوچھ لیا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ یہاں رک کر میں بتلا دوں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی گناہ کی نحوست زیادہ طور پر بتلانی مقصود ہوتی تو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھ رہے تھے، اس کا جواب تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے، لیکن اس بات کی نحوست، اس گناہ کی نحوست زیادہ طور پر اور بڑے زور و شور کے ساتھ بتلانا مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ سے پوچھ لیتے، جیسا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہاں اس آیت، اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کی تفسیر بتلانے والے تھے، پھر بھی پوچھا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے بندوں کہ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ آگے بتلانے والے تھے، پھر بھی کہا کہ لیلۃ القدر پتا ہے کس کو کہتے ہیں۔ یہاں کیا تھا کہ لیلۃ القدر کی عظمت زیادہ بتلانا مقصود تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ بعض روایتوں کے اندر ذکر ہے کہ خود صحابی سے پوچھ لیا تاکہ گناہ کی غیبت کے گناہ کی نحوست بتلانا تھا۔ پوچھا کہ آپ کو پتا ہے میرے صحابی کی غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بتا دیجئے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی کرنا اور گناہ کرنا، اور اس طرح اس کی برائی اور گناہ کرنا کہ اگر اس آدمی کو پتہ چل جائے جس کی برائی کی تھی کہ اس کو ناگوار گزرے، اس کو ناپسند آئے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ اگر وہ برائی اور وہ گناہ اس آدمی کے اندر موجود ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر برائی تھی، اس آدمی کے اندر گناہ تھا، تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کی برائی کرو، اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے مزے لے کر کرو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف فرما دے گا، ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم لوگوں کی برائی مزے لے کر لوگوں کے سامنے بیان کرے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر وہ برائی اور وہ گناہ اس میں موجود نہ ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بہتان کہتے ہیں، اس کو الزام کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر وہ برائی نہیں ہے، وہ برائی سے پاک ہے، کسی آدمی کے اندر گناہ نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ فلاں آدمی فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے، فلاں آدمی فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو یہ الزام لگانا کہتے ہیں، یہ اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بہتان کہتے ہیں، اس کو الزام کہتے ہیں۔ گویا غیبت کی تعریف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے بیان کر دی کہ غیبت کس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی برائی اس کی پشت کے پیچھے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس طرح کرنا کہ اگر اس آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے میری برائی کی ہے، فلاں آدمی نے میرے گناہ کا لوگوں کے سامنے تذکرہ اور چرچا کیا ہے، تو اس کو یہ بات ناگوار گزرے گی، ناپسند آئے گی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس روایت کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی غلط فہمی کو بھی دور کر دیا کہ عام طور پر لوگ غیبت کو جائز قرار دینے کے لیے، جائز کرنے کے لیے بڑی ہمت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے اندر تو ہمت ہے، میں تو اس کے منہ پر جا کر کہہ دوں، کہتے ہیں گجرات کے اندر کہ مجھے اتنی دقت ہی رہے گی تو انہیں محبت دے دو کہ تو آج گناہ کر۔ شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر واقعاتاً تمہارے دل میں اس کی ہمدردی ہے، واقعاتاً تمہارے دل میں اس کے دین کی فکر ہے، تمہارے دل میں اس بات کی فکر
بہتر ہے کہ وہ اس برائی سے رک جائے، وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، تو تم اس کے سامنے جاؤ، ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم حکمت کے راستے سے اور نصیحت کے راستے سے اس کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کر، اس کے پاس جاؤ کہ اللہ کے بندے تو جس گناہ کو کر رہا ہے، جس برائی کے اندر مبتلا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کا وبال یہ ہے، اس کا گناہ یہ ہے، اس کی سزا کل بھگتنی پڑے گی، تو حکمت کے راستے سے، نصیحت کے راستے سے، سمجھانے کے راستے سے اس کو سمجھاؤ گے تو شاید وہ برائی کو چھوڑ دے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی سیدھے جذبات، جو ہمارے انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ جذباتی ہوا کرتے ہیں، وہ سیدھے کہے جذبات کے اندر، یا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، یا لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس کو جا کر یہ کہے کہ تو کیسا مسلمان ہے، تو اس برائی کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اس روایت کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز سے غفلت برت رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس آدمی کو نماز کی پابندی یا نماز کے اوپر ابھرنے کے لیے، آمدہ کرنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا، حکمت سے سمجھانا پڑے گا، مصلحت سے سمجھانا پڑے گا کہ نماز جو تو فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اول ما یبدأ به یوم القیامۃ الصلاۃ، اس کی پوچھ ہوگی، تو وہ نماز پڑھنے والا بنے گا۔ لیکن تم سیدھے اس کے منہ پر جا کر لگ جاؤ، اس کو ٹھوک دو اور یہ کہو کہ کیسا مسلمان ہے، تجھ پر نماز پڑھ دے، نماز نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو مسجد سے اور دور بھاگے گا، نماز سے متنفر ہو جائے گا، نماز کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے حکمت اور مصلحت اور موعظت یہ بڑی کیمیا ہے، بڑا سرمایہ ہے، بڑی نعمت ہے، اس سے اچھوں کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روایت کے ذریعے غیبت کی تعریف بیان فرمائی۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چاہے ہماری مجلس ہو، ہمارا مجمع ہو، ہماری نشست و برخاست ہو، ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہو، گفتگو کرنا ہے، کوئی بھی لمحہ غیبت سے اور چغلی سے خالی نہیں رہتا، خالی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں غیبت کے گناہ کو جس انداز میں ذکر کیا ہے، پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، اس ایسے گناہ، غیبت کے گناہ کو جس انداز سے بیان کیا ہے، اور کسی گناہ کو اس انداز سے بیان نہیں کیا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کو پسند کرے؟ کوئی پسند نہیں کرے۔ کیا مطلب آیت کریمہ کا؟ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، ایک تو انسان کا گوشت ہوتا ہے جس کو شریعت میں حرام کہا تھا کھانے کو، انسان کو ذبح کرنا کیا کھانے کو بھی حرام کہا، اور انسانوں میں سے وہ بھی بھائی کا گوشت۔ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی موت کا منظر نہیں دیکھ سکتا تو کیا اس کے گوشت کے کھانے کو پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ آیت کریمہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کے، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کو پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، بلکہ کوئی کہے گا تو غصہ ہو جائے گا۔ شریعت قرآن کریم کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے اسی طریقے سے تم لوگوں کی برائی کو مزے لے لے کر کرو، یہ غیبت ہے۔ کیا تم غیبت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ غیبت کو اسی طرح نہ پسند کرو جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کو نہ پسند کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی غیبت میں مبتلا ہے، 24 گھنٹے غیبت میں مبتلا ہے، تو یاد رکھو وہ 24 گھنٹے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں تک لکھا ہے۔ اس لیے یہ غیبت جو ہے دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بڑا سنگین گناہ ہے۔ ایک قدم آگے چل کر میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ تو زنا سے بھی سنگین گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ آپ پوری دنیا کے اتہاس کو اٹھا لیجیے، آپ کو پتا چلے گا کہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو یا اسلام کا کوئی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب کے اندر زنا کو حرام مانا جاتا ہے، ناجائز سمجھا جاتا ہے۔
سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ لوگ اس میں مبتلا ہے لیکن جب لوگوں کے کانوں کے اندر زنا کی بات پڑتی ہے, لوگوں کی زبان پر زنا کی بات آتی ہے کہ اس کو سنگین سمجھا جاتا ہے اور بڑا سنگین سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے بھی بڑا سنگین گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کا جو تعلق ہے وہ انسان کی ذات کے ساتھ ہے کہ انسان زنا کے اندر مبتلا ہوا, پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے توبہ کی لاگی, اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. اللہ غفار ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اپنی صفت رحیمی کے ذریعے اس پر رحم فرما کر معاف فرما دیں گے. لیکن یاد رکھو غیبت کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کو یہ سمجھایا تھا کہ 2 قسم کے حقوق ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ کہ اللہ اپنا حق تو معاف فرما سکتا ہے کیونکہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ اس کے حق کے تعلق سے ہوتا ہے. لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کمی کوتاہی کی, کمزوری کی, تو جب تک ان بندوں سے حقوق کی معافی صافی نہیں ہوگی یا اس کی ادائیگی نہیں ہوگی, موت سے پہلے اللہ کل قیامت کے دن معاف نہیں فرمائے گا. اب اس دن آدمی روئے, خون کے آنسو رو کر کہے کہ اللہ تو مجھے تھوڑی مہلت دے دے اور زندگی مجھے دے دے, میں دنیا کے اندر چلا جاؤں اور جن بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ان کے حقوق کی ادائیگی کر لوں. اس وقت یہ مہلت نہیں ملے گی. اس وقت تو اعمال کے دار و مدار پر جنت اور جہنم کا حساب ہوگا. اس پر زندگی نہیں ملے, موت آ گئی, پھر زندہ دوبارہ بھی نہیں اٹھ سکتا. تو یہ غیبت کا تعلق ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ غیبت اسلام کے اندر کتنا بڑا سنگین گناہ ہے. کہ زنا سے تو سنگین گناہ, لیکن یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ کا چکر لگا رہے تھے, طواف کر رہے تھے, روک گئے اچانک اور کعبۃ اللہ سے خطاب ہو کر کہنے لگے کہ اے کعبۃ اللہ, تیرا تقدس اپنی جگہ پر, تیری عظمت اپنی جگہ پر, تو بڑا پاکیزہ ہے, تو بڑی عظمت والا ہے, تیری اہمیت لوگوں کے دل میں ہے, ذرہ برابر عظمت میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مخاطب ہو کر کعبۃ اللہ کا مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے کہ تیری عظمت اپنی جگہ پر ہے, لیکن دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا تقدس ایک کعبۃ اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے, جس کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں تو تعجب پڑ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دنیا کے اندر کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ عظمت والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں, ایک مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت و آبرو یہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ عظمت والی چیز ہے, اس کی حرمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی یہ کہے یا کوئی مذہب والے یہ کہے کہ ہمیں کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے, اس پر انگلی اٹھائے, یا یوں کہے کہ کعبۃ اللہ میں ہمیں مورتیاں رکھنی ہے, بت رکھنے ہیں, ہم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا, ذرہ برابر کوئی پسند نہیں کرے گا, بلکہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے, ریلیاں نکالیں گے اور نہ جانے کیسی باتیں کریں گے. میرے دوستو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے عظمت والی چیز ایک مسلمان کی جان ہے, اس کی عزت و آبرو ہے اور اس کا مال ہے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج ہمارے اسلامی معاشرے میں, خاص طور پوری دنیا کے اندر ناحق قتل ہوتے ہیں, ناحق جانیں چلی جاتی ہیں. میں ہمارے مسلم معاشرے سے کہتا ہوں کہ خاص کر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھائی کو چھوٹی باتوں کو لے کر ناحق قتل کرنے کے ڈر پہ ہو جاتا ہے, اس کو مارتا اور پیٹتا ہے. اگر کمزور بندہ ہوتا ہے, کمزور بھائی ہوتا ہے تو اس کو گالی گلوچ دیا جاتا ہے, اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے. ایک مسلمان کی جان یہ کعبۃ اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو یہ بھی بڑی حرمت والی چیز ہے کہ آج 24 گھنٹے میں آدمی ذرا تصور تو کرے کہ ہم لوگوں کی برائیاں کس انداز میں کرتے ہیں, لوگوں کی گناہ کا تذکرہ کس انداز میں کرتے ہیں, اور لوگوں کی چیمی گوئیاں کرتے ہیں, لوگوں کی چغلی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ غیبت کے ذریعے دوسروں کی عزت کے اوپر حملہ کرنا ہے,
دوسروں کی آنکھوں پر حملہ کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کی عزت و آبرو یہ کعبۃ اللہ کو دانے کے برابر سے زیادہ، کعبۃ اللہ کو دانے کے برابر جو گناہ مل رہا ہے اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو معلوم تھا، ایک مسلمان کی پراپرٹی یہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ عظمت والی چیز ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ آدمی کسی کی دکان کے اوپر، کسی کے مکان کے اوپر، کسی کی زمین کے اوپر، کسی کے پیسوں کے اوپر ناحق قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ناحق قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ کہیں دور جانے کی بات نہیں ہے، بروز کا ماحول ہے۔ یہاں رک کر میں شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم میں سے کوئی آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو تو ہم نکل جائیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی دکان کو کرائے پر لی، کسی نے کسی کی دکان کو اور مکان کو کرائے پر لیا ہے، اب وہ مکان مالک یا دکان مالک اس کرایہ دار کو یہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے مکان کی ضرورت ہے یا مجھے دکان کی ضرورت ہے تو خالی کر دی، خالی کر دی، تو اب کرایہ دار کو یہ حق بنتا ہے کہ مکان مالک کی اجازت سے وہ خالی کر دی، دکان کو خالی کر دی۔ وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ ریت کرنے والے کی زمین، وہ یوں نہیں کہہ سکتا یہ تو اندرا گاندھی کا بنایا ہوا فارمولا تھا، قانون تھا، یہ کوئی آسمانی فارمولا یا آسمانی قانون نہیں تھا کہ ہم اس کو مانیں یا اس پر عمل کریں۔ ہاں حکومت کے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے، شریعت نے کہا ہے، لیکن ایسے قانون کہ جس کو شریعت میں جگہ نہیں ہے، جس کو شریعت نے حرام کرا دیا، جیسے آج کا تازہ مسئلہ ہے طلاق والا مسئلہ، جس میں حکومت نے دخل اندازی کی، جس کو شریعت نے برداشت نہیں کیا، تو یہ اندرا گاندھی کا بنایا ہوا فارمولا ہے کہ زمین اب تو کرایہ دار یوں کہے میں تو پرانا کرایہ دار ہوں، میں تیرا مکان خالی نہیں کر سکتا، میں تیری دکان خالی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو پوری زندگی اس دکان پر بیٹھ کر کمائے گا، پوری زندگی مکان میں رہ کر زندگی گزارے گا تو وہ گناہ کے اندر مبتلا رہے گا پوری زندگی۔ آج بروچ کے اندر کتنی دکانوں پر لوگوں کا قبضہ ہے آپ کو پتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے مسجد کے مکان ہو، مسجد کی دکانیں ہو، صاف طور پر میں نہیں کہہ سکتا، آپ کو پتا ہے اگر کوئی نئی بات ہوگی تو میں صاف طور پر اس کی وضاحت کم کرتا اور وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات، چلو دکان مکان خالی نہیں کرتا تو وہ گناہ کے اندر مبتلا رہتا، زندگی گزارے گا۔ دوسری بات، اگر مکان مالک اور دکان مالک کرایہ دار کو یہ کہتا ہے کہ بھائی تو پرانا مجھے کرایہ دیتا ہے 50-100 روپئے، 50-100 روپئے پرانا جو کرایہ آج کل بھی دیتے ہیں، 40 روپئے 20 روپئے بھی دیتے ہیں، بازار کے اندر ایسی دکانیں ہیں، محمد پورہ کے اندر ایسی دکانیں ہیں۔ تو اب مکان مالک دکان مالک کیوں کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے حساب سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اب تو اس کا کرایہ بڑھا دے یا کرایہ بھی مجھے دے دے، تو پھر وہی بات، وہی فارمولا کہ رہتی کرنے والے کی زمین بس پرانے زمانے کا جو کرایہ ہے وہی دے سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں دے سکتے، نہ کرایہ بڑھانا ہے نہ دکان کا قبضہ چھوڑنا ہے۔ اب میرے دوستو آپ ہی مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ اب وہ آدمی مالک کی اجازت کے بغیر دکان میں رہے گا اور وہ کرایہ بھی مارکیٹ کے حساب سے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر دینا ہے وہ ادا نہیں کرے گا تو پوری زندگی حرام کی کمائی کھائے گا یا نہیں کھائے گا۔ اب اسی کمائی کے ذریعے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ نے کہا تھا کہ حرام کمائی کے ذریعے، حرام آمدنی کے ذریعے عبادت کرے گا تو پھر عبادت کی روح نہیں ملے گی۔ حرام کمائی کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کو پالے گا تو کیا وہ بڑے ہو کر آپ کے فرمانبردار بنیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ کیا حرام کمائی کے ذریعے حج کرے گا؟ کیا حج کا ثواب ملے گا؟ حرام کمائی کے ذریعے اللہ کے راستے میں نکلے گا یا خرچ کرے گا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آدمی اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا تب تک وہ اس کا ثواب نہیں پائے گا۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں حرام کمائی کو خرچ کریں؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، حلال کمائی کو پسند کرے گا۔ آیت کریمہ یہی کہہ رہی ہے کہ حلال کمائی کھاؤ اور دکان اور مکان پر ناحق قبضہ ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اگر مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس رہنے دو تو مارکیٹ کے حساب سے اس کا کرایہ دیا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیبت کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ اس
حدیث شریف کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ دوسری بات میں بتاؤ کہ آج کل ہماری عورتوں کے اندر جو گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، ان کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ عورتوں کے اندر غیبت اور چغلی کا جو گناہ ہے وہ زیادہ تر پایا جاتا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی برائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فلاں عورت اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، فلاں عورت کا یہ لفڑا ہے، فلاں عورت کو یہ طلاق ہو گئی ہے۔ ارے تمہیں کیا حق ہے؟ اس کی طلاق ہو گئی وہ جانے، وہ برائی کے اندر مبتلا ہے وہ جانے۔ اگر تیرے اندر ہمدردی ہے اس کے بارے میں تو جا اس کے پاس جا کر اس کو سمجھا، حکمت اور مصلحت سے سمجھا۔ غیبت کرنے کے بجائے یہ اچھا راستہ ہے، لیکن اس کی غیبت نہ کی جائے۔ اس لیے میں اپنی عورتوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ عورتوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، برائے کرم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس گناہ غیبت کا گناہ یا چغلی کا گناہ ہو گیا ہے تو ہمارے اکابر علماء نے اس کا ایک آسان راستہ بتلایا ہے کہ جاؤ جس بندے کی یا جس بندی کی تم نے غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر اس کی وضاحت کرو، خلاصہ کرو، اس کے سامنے معافی صافی کرو، وہ معاف فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے دربار میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے دربار میں معافی مانگو اور کہو کہ اللہ مجھ سے فلاں بندے اور بندی کا گناہ ہو گیا، غیبت ہو گئی تھی، تو مجھے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اور اس بات کا عزم مصمم کرو، پکا اور پختہ ارادہ کرو کہ اللہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ گناہ سے توبہ کرنے کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی جب بھی کسی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ کے دربار میں اس بات کا مظاہرہ کرے، اس بات کو ظاہر کرے کہ اللہ آئندہ اس بات کا پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس غیبت کے گناہ کو یا اس چغلی کے گناہ کو یا اس پرانے گناہ کو میں نہیں کروں گا۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے گا، اور آئندہ ہم نے توفیق مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوسری بات کہ آج کل مغربی تہذیب و تمدن نے ہمارے بزرگان دین کے جو حکیمانہ جملہ تھا، معافی صافی سے تعلق رکھنے والی چیز بتاتا ہوں کہ مغربی تہذیب و تمدن نے ہمارے بزرگوں کی حکیمانہ جو جملے تھے، حکیمانہ جو روایتیں تھی، حکیمانہ جو رسم و رواج جس کو شریعت میں جائز کرا دیا، ایسی رواج کو، ایسی روایتوں کو بالکل ختم کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی پہلے زمانے میں اپنے گھر سے سفر پر نکلتا تو سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو کیا کہتا؟ کہ کہا سنا معاف کر دینا، کہا سنا معاف کر دینا۔ یہ کہا سنا معاف کرنا یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کا مفہوم کوئی مختصر نہیں ہے، بہت چھپی۔ گویا وہ بندہ سفر پر جا رہا ہے، اپنے گھر والوں سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے پہلے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، کہیں میری طرف سے تجھے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غیبت ہو گئی ہے، تجھے کوئی برا غلط کہہ دیا ہے، تیرے بارے میں نے کوئی برائی کر دی ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دینا۔ تو کہا سنا معاف کر دینا یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بڑی فائدے کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن مغربی تہذیب و تمدن نے اور مغربی طور و طریق نے ہمارے طور و طریق کو اور ہمارے حکیمانہ روایتوں کو، حکیمانہ جملوں کو بالکل ملیامت کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بندے اور بندی کو ایسی غیبت جیسی مہلک بیماری سے اور مہلک گناہ سے حفاظت فرمائے۔